بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں کل سے ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اسے تماشا کہنا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن لوگ اسے تماشا ہی سمجھ رہے ہیں، سو ہم بھی اسے تماشا ہی کہہ لیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ کل رات 1 بجے ایک لڑکی ہمارے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی۔ لڑکی کی عمر 15-16 سال تھی۔ حسن میں لاجواب تھی۔ یہ کوئی مجبور لڑکی نہیں تھی، بلکہ کسی پر بھروسہ کر کے اپنے باپ کی پگڑی توڑ کر گھر سے نکلنے والی لڑکی تھی، لیکن جس کے لیے نکلی تھی وہ جناب 4-5 نوجوانوں کا لشکر لیے اپنی ہوس پوری کرنے کے منتظر تھا۔ شاید لڑکی ان کی نیت بھانپ گئی۔ تب ہی تو جیسے ہی بائک کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوئی تو وہ لڑکی بائک سے اتر کر بھاگ نکلی تھی۔ نہیں معلوم یہ لڑکی کہاں سے آئی، کون تھی، لیکن جب وہ لڑکی بھاگ کر ہمارے ساتھ والے گھر جب یہ بھانپتی ہوئی داخل ہوئی تو گھر والے اٹھ گئے۔ یہ جگہ ایسی ہے جہاں آپ کے گھر کا دروازہ نہیں تو سمجھیں کہ چوکنا ہوئیں اور ہتھیار کے بغیر نہیں سو سکتے، اسی لیے ان کا اس ہٹ پہ جاگنا معمولی سی بات ہے۔ جب گھر والے جاگے تو وہ لڑکے بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اس کی خوش قسمتی کہیں یا کچھ بھی کہیں کہ ہمارے محلے کے آوارہ لڑکے جو رات میں شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ بھی ان لڑکوں کے پیچھے بھاگے کہ کوئی نہ کوئی شکار تو ہاتھ لگا ہے جو یہ لڑکے اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ اب ان کے اس طرح بھاگنے سے پورا محلہ جاگ اٹھا اور لوگ ان کے گھر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کہ اس وقت کیا ہو گیا ہے۔ جب ان لڑکوں نے دیکھا کہ اب تو وہ پکڑے جائیں گے اور مار بھی بہت پڑے گی تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیر ساری رات لوگ اس لڑکی سے پوچھتے رہے کہ بیٹی کہاں سے آئی ہو، کون ہو، باپ کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن لڑکی نے کچھ نہیں بتایا۔ یاد رہے اس دوران لڑکی کو دیکھ کر ہمارے یہاں کے بہت سے نوجوان منتیں کرنے لگے کہ اس سے ہماری شادی کر دیں، ہماری کر دیں۔ پھر جب لڑکی نے کچھ نہیں بتایا تو میرے چھوٹے انکل کو کال کی گئی کہ آپ ہی کچھ حل نکالیں۔ یاد رہے میرے انکل SHO ہیں۔ محلے والوں نے پوچھا بھی اسی لیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے، اس لیے جو بھی کام کیا جائے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ انکل گئے، لڑکی کو پاس بٹھایا، پوچھا، لیکن لڑکی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ انکل نے ہمارے قریبی تھانے کے SHO کو کال کی تو SHO نے کہا کہ آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب محفوظ ہے، ہم کل لے جائیں گے۔ انکل نے انہیں کہا کہ کل آپ تھانے چلے جانا، میں کال کر دوں گا۔ آج اس لڑکی کو 10 بجے تھانے چھوڑ آئے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا ہماری پولیس کے پاس عورت کتنی محفوظ ہوتی ہے، لیکن جہاں بھی کوئی اور رستہ نظر نہیں آیا، کیونکہ اگر لڑکی ساتھ دیتی تو نکاح کروا دیتے، جب لڑکی ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی تو کیا کیا جا سکتا تھا۔ اور ایک دن جن کے گھر رہ رہی تھی انہوں نے پکڑے جانے اور بیچاروں نے مفت میں جیل کی ہوا کھانی تھی، اس لیے مجبوراً اس لڑکی کو تھانے دے آئے تھے۔ جب سے اس لڑکی کو تھانے دے کر آئے ہیں میرا دھیان اس میں اٹکا ہوا ہے کہ اس بیچاری کا کیا ہوگا، وہ کیسے زندہ رہے گی۔ میں تو دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے، کیونکہ اب اگر وہ زندہ رہی بھی تو روز مر مر کے جیے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکیاں لڑکوں پہ اعتبار کرتی کیوں ہیں۔ میں کوئی 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ لڑکیوں کو محبت کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ لڑکے ساری زندگی بے وفا کہیں، دھوکے باز کہیں، مکار کہیں، جھوٹی کہیں، جو چاہے کہیں، لیکن ان کی باتوں پہ کان مت رکھنا۔ یاد رکھنا محبت لڑکیوں کے لیے ممنون شجر ہے، اگر کھا لیا تو بہت روگی اور پھر معافی بھی نہیں ملے گی۔ آپ کو معافی دے گا کون؟ وہ باپ بھائی جن کو آپ نے دھوکہ دیا ہے، یا وہ لڑکا جس کی آپ امانت تھی؟ آپ کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، جب جب یہ بات بولوں گی آپ کا انجام عبرتناک ہوگا۔ خیال رکھیں لڑکے آپ کے سامنے قسمیں کھائیں، روئیں، چیخیں، چلائیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک دفعہ یقین کر لیا تو پوری زندگی اپنے آپ پہ کبھی یقین نہ کر پاؤ گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔